السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مروان کیسا تھا امام ذہبی کی زبانی۔ امام ذہبی وہ ہیں جو پرکھنے کی کسوٹی ہیں۔ امام ذہبی کی جب مہر لگ جاتی ہے حدیث پر تو وہ ایک کسوٹی پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں مروان کے بارے میں کہ مروان کے اعمال ایسے تھے کہ جس سے کہ وہ ہلاک ہو جائے، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ مروان ان لوگوں میں سے تھا جس نے حضرت طلحہ پر تیر مارا اور انہیں شہید کر دیا۔ وہ اس کے تیر کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اور حضرت طلحہ کون ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ اصحاب میں سے ہیں، پہلے 10 جنتی صحابی۔ ان کو تیر مار دیا تھا اس نے اور ان کو شہید کر دیا، صحابی کو شہید کرا اس نے، یہ قاتل تھا ان کا۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام ذہبی کہ مروان جو تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاتب تھا، اور اس کے پاس ان کی مہر بھی تھی، اور اس نے اس کا بہت ہی مس یوز غلط استعمال کیا، جس کی وجہ سے اصحاب کی ایک بڑی جماعت حضرت عثمان کے خلاف ہو گئی، اور پھر ان کا محاسبہ ہوا اسی وجہ سے، اور پھر ان کو شہادت تک پہنچا دیا گیا۔ اس کی اصل جڑ میں مروان تھا، اور مروان قصاص عثمان کے بہانے حضرت علی کی طرف جنگ جمل میں گیا، اور یہ چاہتا تھا کہ ہرگز یہ جنگ ہو۔ جب حضرت علی کے سمجھانے پر حضرت طلحہ پیچھے آنے لگے تو اس نے ان کے تیر مار دیا اور انہیں شہید کر دیا، اور خود بچ نکلا وہاں سے۔ کاش، وہ لکھتے ہیں کہ کاش مروان بچ نہ پاتا پھر۔ اور اس کے پیچھے ہے کیا مسئلہ کہ یہ مروان ایسا کیوں کر رہا تھا؟ مروان نے حضرت طلحہ کو تیر جب مارا جبکہ مروان حضرت طلحہ کی طرف سے ہی جنگ کرنے گیا تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ تھا، اپنے ساتھی کے اوپر ہی تیر چلا دیا تھا اس نے۔ یہ بڑا دغاباز قسم کا آدمی تھا۔ اس نے معاویہ بن سفیان سے ایک معاہدہ کر لیا تھا چھپے میں کہ جنگ جمل کو کسی صورت سے ٹلنے نہ دو۔ اس سے ہوگا کیا کہ حضرت علی کمزور ہو جائیں گے، اور پھر معاویہ بن سفیان ان پر حملہ کرے گا کمزوری کی حالت میں تو انہیں شکست دے دے گا۔ مگر اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ حضرت علی نے جنگ جمل میں سب کو ہرایا، پھر اس کے بعد جنگ صفین جو معاویہ بن سفیان کے ساتھ ہوئی انہیں ہرایا، اور جنگ نہروان انہیں بھی ہرایا۔ انہوں نے اکیلے ہی سب کو سنگل سویپ کر دیا تھا۔ اور معاویہ بن سفیان کا ایک پوشیدہ اس سے عہد تھا کہ اگر معاویہ بن سفیان کے پاس اقتدار آ جائے گا تو وہ مروان کو مدینے کا گورنر بنا دیں گے۔ اور جب صلح حسن کے بعد جو مشروط تھی شرطوں کے ساتھ، جب معاویہ بن سفیان کو اقتدار آیا تو انہوں نے مروان کو مدینے کا گورنر بنا دیا۔ یہ ان دونوں کے بیچ میں چھپا ہوا معاہدہ تھا، اور یہ 3 وجہ بنتی ہیں مروان کی۔ ایک تو مروان عشرہ مبشرہ صحابی کا قاتل ہے، اور دھوکے سے اس نے تیر مارا جبکہ وہ انہی کی طرف سے تھا، اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک حضرت عثمان کے قتل کے پیچھے بھی وہی تھا جو ان کی مہر کا غلط استعمال کرتا تھا، جس وجہ سے ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور بڑے بڑے اصحاب حضرت عثمان کے سامنے نکل آئے۔ تیسرا، معاویہ بن سفیان سے وہ ملا ہوا تھا صرف گورنمنٹ میں گورنری حاصل کرنے کے لیے مدینہ کی، اور بعد میں اس نے وہ حاصل بھی کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔